پھر اسٹیج پہ جب آئے نہیں معلوم تھا مجھے 1 2 3 4 5 کس کو معلوم تھا؟ جس نے بنایا ہو، جس نے سجایا ہو، جس نے یہاں کام کیا اسے معلوم ہو۔ تو اخلاق کی جو مکارم ہیں وہ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو مصطفیٰ جیسا ہوگا، اور جو مصطفیٰ جیسا نہیں ہے اسے تو سیڑھیاں چڑھنا ہیں، اسے کیا پتا سیڑھیاں کتنی ہیں۔ ارشاد فرمایا 3 باتیں مکارم الاخلاق میں ہیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ پہلا سبق آسان نہیں ہے قبلہ، آسان نہیں ہے۔ مقصد بعثت ہے، شہداء کے سویم کی مجلس ہے، کیا کریں ہم کہ جو ظلم کرے اسے معاف کریں۔ آپ پر ظلم، دین پر نہیں، آل محمد پہ نہیں، جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ خاندان میں، قبیلے میں، قوم میں، چاہنے والوں میں ہو جاتی ہے اونچ نیچ تو معاف کر دو۔ پہلی سیڑھی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر مسلمان سمجھ لے پہلی سیڑھی مکارم الاخلاق کی کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو تم کو محروم کرے اسے عطا کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو محروم کرے گا اس کو محروم کریں گے، جو عطا کرے گا اسے عطا کریں گے، کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے۔ یہ نعرہ سیاسی تو ہے، مذہبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دونوں ایک جیسے ہو گئے، سرکار ختمی مرتبت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے اپنے رشتہ دار کی شکایت لے کر، یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ دار سے بہت تعلقات رکھتا ہوں، سلام دعا کرتا ہوں، مگر وہ مجھے سلام پر جواب نہیں دیتا۔ سلام کرتا ہوں، سلام پر جواب نہیں دیتا، اس سے ملنا چاہتا ہوں، ملتا نہیں مجھ سے۔ اب میں تھک گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا۔ کچھ لوگ اگر ذہن میں یہ بات لے کے بیٹھے ہوں کہ ہم بہت کر چکے، ایک جملہ یاد رکھیں کہ یہ سوچ کے عمل انجام دیں کہ میرا عمل میرے ساتھ جائے گا، اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، میں سلام کرنے والوں میں ہوں گا، وہ سلام کا جواب چھوڑنے والوں میں ہوگا۔ اگر اس سے میری قبر میں جانا ہوتا تو بات اور ہوتی۔ اور پھر آج کی تک بات کو روکتے ہوئے جب سلام کی بات آئی تو آئی یہ سلام کن پر؟ کہ جن پر امام نے سلام کیا۔ بہترین کلمات زیارت ورثہ کی، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اصفیاء، اے اللہ کے اولیاء آپ پر ہمارا سلام ہو، اے اللہ کے اصفیاء آپ پر ہمارا سلام ہو، اے اللہ سے محبت کرنے والوں، اے اللہ سے مودت رکھنے والوں آپ پہ ہمارا سلام۔ ہم آپ پر سلام اے دین کے مددگار، آپ پر سلام اے رسول خدا کے ناصر، آپ پر سلام اے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ناصر، آپ پر سلام اے حسن مجتبیٰ کے ناصر، آپ پر سلام اے حسین شہید کربلا کے ناصر۔ یہ مسلسل سلام ہے زیارت ورثہ میں، ایک ایک جملہ امام کی زبان مقدس سے آیا ہے۔ سلام کے ساتھ ساتھ ذرا پلٹ کے دیکھیے کربلا والوں نے کیا کیا تھا۔
ایک حسین کا ساتھ دیا، ایک حسین۔ ان میں اکثر وہ تھے جنہوں نے حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ مولا حسن کا زمان نہیں دیکھا، جناب سیدہ کا دور نہیں دیکھا، مگر چھٹے امام نے ان کو یہ کہہ کے سلام کیا کہ ان تمام کے ناصروں آپ پر ہمارا سلام ہو۔ پتہ چلا اگر کسی نے اس زمانے میں مولا حسین کی مدد کی تو مولا حسین کی مدد کا مطلب تھا پچھلے تمام 4 معصومین کی مدد۔ اور اگر آج کوئی امام زمانہ کی مدد کرے تو اس کا مطلب پچھلے تمام 13 معصومین کی مدد ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ کیا مدد کرنا ہے؟ آئیے آج ذرا کربلا میں، سخت ترین وقت تھا کربلا میں، لوگ اپنے طور سے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کربلا میں۔ پوچھئے علماء سے، پوچھئے کہ زائر کسے کہتے ہیں؟ جو زیارت پہ جاتا ہے۔ امام نے زائر کو بلایا تھا یا ناصر کو؟ حل من ناصر، کئی الفاظ مجھے نہیں ملے کہ حل من زائر، حل من ناصر، ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، وہ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے، وہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول اللہ سے دشمنوں کو دور کرے، یذب عن حرم رسول اللہ۔ امام کی آواز کربلا کے میدان میں ہے، اسی لیے آج ہر شیعہ سنی مسلمان اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چاہتا ہے کہ مولا کل تو نہیں تھے، آج ہم حاضر ہیں۔ اور صرف مسلمان کیا بلکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ نام حسین پر لبیک کہہ لے۔ کتنا مشکل وقت تھا، ایک حسین کے سپاہی تھے کہ جن کو حسین نے آواز دی ہے، اور زینب کے سپاہی ہیں۔ محرم کی 10 کو کیا ہوا، شام غریبہ کے بعد کیا ہوا، اور رات اہل بیت نے کیسے گزاری تھی۔ رونے والوں، نیند تو نہیں آ سکتی تھی نا، اور نیند کیسے آتی؟ نیند آتی ہے جبکہ کوئی خطرہ موجود نہ ہو۔ اور میرے جملے تو میرے جملے ہوں گے۔ مولا حسین ارشاد فرماتے تھے، حضرت عباس کے سرہانے فرماتے تھے، بھیا عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیری وجہ سے سو جاتی تھی، اور وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو امام کے اس جملے نے بتا دیا کہ رات کربلا میں کیسے گزاری جائے گی۔ ہائے، اب ام لیلہ تو ہیں، اکبر نہیں ہیں، اب ام رباب تو ہیں مگر اصغر نہیں ہیں، ام فروہ تو ہیں مگر قاسم نہیں ہیں، ہائے زینب کبریٰ تو ہیں، اون محمد نہیں ہیں۔ وہ پہلی رات تھی جو شہزادیوں نے بغیر اپنے اعزاء اور اقربا کے کربلا میں گزاری ہے۔ کیا خوف کی کیفیت تھی۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ زینب کے ہاتھ میں ہے، جلی ہوئی قناعت کے سہارے سب کو جمع کیا ہوا ہے۔ ہائے شام غریبہ بڑا مشکل منظر تھا۔ ایسے میں دور سے گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو پہلے فرمایا، آنے والے رک جا، اب کیا لوٹنے کے لیے آیا ہے؟ آنے والا نقاب ڈالے ہوئے ہے، پہچان ممکن نہیں، اندھیرا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کیوں آیا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا، پھر بھی نہ رکا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، آنے والے یہ یتیم بچے ابھی سوئے، واپس چلا گیا۔
نہ رکا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا اچھا اگر لوٹنا ہی چاہتا ہو تو دن کی روشنی میں آنا بھی تو چلا جا۔ جب آنے والا اس کے بعد بھی نہ رکا تو جناب زینب کبریٰ کو جلا آ گیا۔ علی کی بیٹی ہیں، عباس کی بہن ہیں، آگے بڑھی اور گھوڑے سوار کی لگام پر ہاتھ رکھ دیا۔ فرمایا تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے، رکتا کیوں نہیں؟ علی کا نام سنا، چہرے سے نقاب الٹ دی۔ فرمایا بیٹی نہیں پہچانا؟ بیٹی تیرا بابا پہرے پر آ گیا، جا جا کے بیٹھ جا۔ بڑی صابرہ تھی جناب زینب کبریٰ، مگر جب باپ کو دیکھا صبر کا یارانہ رہا، قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا اب آئے ہو؟ جب بھرا گھر لٹ گیا۔ بابا اب آئے ہو جب میرا بھائی شہید ہو گیا؟ بابا اب آئے ہو جب میرے سر سے رضا لوٹ لی گئی؟ اجرکم اللہ رونے والوں، یتیموں کی رات قیامت کی رات تھی، ساری رات بیویاں رو رہی تھیں۔ واہ غربتہ، سب شہیدوں کا ماتم تھا۔ سکینہ غشی کے عالم میں کبھی چونک جاتی تھی، کبھی غش آ جاتا تھا۔ سید سجاد جلی ہوئی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر شکر خدا ادا کر رہے تھے۔ رات کیسے گزری ہے، 11 محرم کا دن۔ تمام تر اس میں بات بتا دوں کہ امام علیہ السلام کے سر مقدس کو سب سے پہلے روانہ کر دیا گیا 10 محرم کو ہی۔